تو عشق والوں کی نماز حضرات محترم ایسی ہوتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز کہ سجدہ ہو کعبے میں اور دھیان مدینے میں رہے. سجدہ ہو کعبے میں اور دھیان مدینے میں رہے. اور یہاں کوئی دو باتیں نہیں ہیں کہ وہ کعبہ ہے تو اس کو نسبت اللہ سے ہے، اور مدینہ ہے تو اس کو نسبت حضور سے ہے. اور حضور کو نسبت کس سے؟ حضور کو نسبت تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے. کعبۃ اللہ شریف تو 4 دیواری اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے. اور مسلمانوں کا قیامت جو ہے قبلہ ہے کہ اس طرح رک کر کے نماز پڑھنی ہے. لیکن کعبہ خدا تھوڑی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی عبادت کا سلیقہ سکھانے کے لیے اس کو تعمیر فرمایا انبیاء کرام سے. لیکن حضرات محترم ادھر حضور کی ذات کو دیکھیں، وہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور یہ محبوب علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. وجہ تخلیق کائنات حضور کی ذات اقدس ہے. علماء کرام نے کیا خوب فرمایا جب بات شروع ہوئی نا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، تو بعض نے کچھ کہا، بعض نے کچھ کہا. یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں 3 اشخاص کا نام لوں میں آپ کو. حضرت عمر بن خطاب، بلکہ 4، اور امام مالک، اور امام جلال الدین سیوطی، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اور بھی دیگر علماء کا یہ موقف ہوگا. صحیح بات یہ ہے کہ مکہ افضل کہ مدینہ افضل، تو جمہور کا قول یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ افضل ہے. جمہور کا قول یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ افضل ہے. لیکن ایک جماعت جو ہے جس میں حضرت عمر بن خطاب بھی شامل ہیں، حضرت امام مالک بھی شامل ہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور اعلیٰ حضرت، کیونکہ میں نے بہت بڑے بڑے ادوار میں گیپ کر کے آپ کو بتایا ہے. عمر بن خطاب تو بالکل اوائل دور ہو گیا، اور پھر امام مالک تابعی کا دور ہو گیا، اور امام جلال الدین سیوطی جو ہے وہ متاخرین علماء کا دور ہو گیا، اور اعلیٰ حضرت جو ہے سمجھنے کہ ہمارے زمانے کی تھوڑی سی پہلے کی بات ہے. تو ان 4 علماء نے یا ان 4 نفوس قدسیہ نے کہا کہ جمہور کا قول یہی ہے کہ مکہ افضل ہے، لیکن ہمارے نزدیک مدینہ افضل ہے. ہمارے نزدیک مدینہ افضل ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، طیبہ نہ صحیح زاہد مکہ ہی بڑا افضل. طیبہ نہ صحیح زاہد مکہ ہی بڑا افضل. ارے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے کہ مکے کی فضاؤں میں اور طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. ہم مکہ جائیں وہاں پر بھی سرکار کے جلوے نظر آتے ہیں اور سرکار کی یاد نظر آتی ہے کہ یہ وہ شہر ہے کہ لا اقسم بہذا البلد. محبوب ہم اس شہر کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ آپ اس میں تشریف فرما ہیں. تو حضور علیہ السلام کی یادیں وابستہ مکے سے بھی ہیں، مدینے سے بھی ہیں. تو سارا کہتے ہیں نا مکہ کو ہے قیمت مکی کے قدم سے، ہے مکہ سے افضل مدینہ تمہارا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ جہاں آپ ہو وہی جگہ افضل ہے. فی الحال یہ تو ایک علمی بات بھی ہے، لیکن محبت کے اپنے اپنے تقاضے ہیں. اگر کوئی مکہ کو ہی افضل کہہ رہا ہے تو اس سے بھی کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے، یا اس کی کوئی محبت میں کمی والی بات نہیں ہے. ہمیں اپنے ذہنوں کو تھوڑا وسعت دینا چاہیے. ان باتوں میں بہت ہم نے وقت گزار دیا کہ فلاں فلاں ہے اور یہ وہ فلاں ہے. ارے ہر کسی کا اپنا ایک محبت کا تقاضا ہے، اس کا ایک اپنا محبت کا ایک معیار ہے، وہ اپنے مطابق چل رہا ہے. آپ اپنا عقیدہ جو ہے اپنے پاس رکھیں. اگر آپ کی محبت میں کسی طرح اضافہ ہے تو اپنے پاس رکھیں. کسی کو تان اور تشنیع کا ہمیں نشانہ بنانے کا حق نہیں ہے. تو حضرات محترم یہ تو بات ہے نا، لیکن بالخصوص اصل میں نے یہ عظمت رسالت کی بات اس لیے شروع کر دی کہ یہ توحید کے منافی نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جب توحید کی بات کریں گے تو کسی کی عظمت کی بات نہیں کریں گے. ارے کسی کو بھی عظمت ملی ہے، انبیاء کو، اولیاء کو، صحابہ کو، صحابہ کرام کو، جس کو بھی عظمتیں ملی ہیں وہ تو اللہ کے در سے ہی ملی ہے نا. تو اگر ہم اولیاء کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی عقیدہ توحید ہے کہ ان کو جو کچھ ملا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار سے ملا ہے، کسی اور کی تو تعریف نہیں کرتے نا. تو حضرات محترم ایک طرف تو یہ بات ہوئی کہ جمہور کا قول یہ کہ مکہ افضل، اور کچھ علماء کرام کا کہنا یہ کہ مدینہ افضل. لیکن اس بات پہ سب کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے. اس کو فتاوی شامی میں بیان کیا، دیگر اہم کتب کے اندر بیان کیا کہ مکہ المکرمہ تمام شہروں سے افضل، لیکن زمین کا وہ بقعہ، وہ قطعہ، وہ ٹکڑا
کہ جس سے جسد مصطفیٰ لگا ہوا ہے، مس ہے، وہ شہر مکہ، کعبۃ اللہ شریفہ، یہاں تک کہ لوح و قلم اور عرش اعظم سے بھی زیادہ افضل ترین وہ جگہ ہے جہاں سے جسد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگا ہوا ہے۔ یعنی یہ تو اس ٹکڑے کی بات ہے کہ جہاں بالخصوص روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ وہ شعور و فکر و نظر کے دعوے، شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین تک بڑھ نہ پائیں، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے۔